نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 105 تفسیر۔ ارشاد فرمایا ولا تکونوا، اور مت ایسے ہو جانا، کالذین، جن لوگوں نے تفرقوا، اپنے دین میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، باہمی اختلافات کیے۔ یہ باہمی اختلافات کیا ہوئے؟ واختلفوا، ایک تو باہمی اختلافات تفرقوا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے قومیت کی بنیاد پہ، ایک دوسرے کو نقصان دینے کی وجہ سے، ایک واختلفوا، اور انہوں نے اختلاف کیا اپنے مذہب میں۔ دو لفظ ارشاد فرمائے ہیں، تفرقوا اور واختلفوا۔ بعض رات کہتے ہیں دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ اس طرح نہ ہو جانا جس طرح وہ قومیں ہو گئیں جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا اور ٹکڑوں میں بٹ گئے، ایک چیز۔ بعض رات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کی طرح، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح نہ ہو جانا، تفرقوا، جنہوں نے باہمی اختلاف کیا، ایک دوسرے کے ساتھ دنیا کا نقصان کیا، بربادی کی، واختلفوا، اور پھر دین میں بھی اختلاف کیا، دین میں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ من بعد، اس کے بعد کہ ما جاءہم، آ گیا تھا ان کے پاس، البینات، واضح دلائل اللہ نے بھیج دیے تھے، اس کے باوجود انہوں نے قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کے باوجود قوم میں اختلاف برپا کر دیا۔ یہ جو لیڈرز بنتے ہیں نا اور قوموں کو تقسیم کر دیتے ہیں، ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور اپنے مفادات کی وجہ سے، بڑی عبرت ہے اس آیت میں ان کے لیے، بڑی نصیحت ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اللہ نے کہا ہے ایسے نہ بن جانا، یہ لیڈرز، ان سے جا کے ملو تو تھوڑا سا ذرا سا قریب ہو تو پتا چلتا ہے صاحب یہ سارا ہنگامہ شہر میں اس لیے ہے کہ اپنے بھائی کو میئر بنوانا، اسلام اور قریب ہو جاؤ تو پھر پتا چلتا ہے کہ اس میں اپنے ادارے کا فائدہ ہے۔ اس سے بھی گھٹیا حرکت کہ ہمارا نام نہیں رہے گا، اگر ہم مان گئے تو ہیٹے ہو جائیں گے، لیکن پیش اس رنگ سے کرنا ہے کہ دیکھو اگر یہ ہو گیا تو مسلمان پٹ گئے، اسلام ہار گیا۔ کیونکہ اگر اپنا نام لیں تو پھر تو کم ہے نا، اسلام کے نام پہ، ملک کے نام پہ، ان چیزوں کے نام پہ لوگوں کی قربانیاں۔ اللہ نے کہا ہے وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے، بڑا عذاب ہے، جو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پہ سب نے بیعت کر لی تھی، اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا میں نہیں مانتا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی۔ ڈر تھا مدینہ منورہ میں ٹکڑے ہو جائیں گے، دو گروہ بن جائیں گے، اور وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور حدیث میں آیا بس ایک تیر آ کے لگا انہیں کہیں سے، کچھ پتا نہیں، اپنے گھر میں اکیلے، اور انتقال ہو گیا۔ اور ایک جو لوگ باہر تھے انہوں نے سنا کسی نے ایسے بولا، اور اس نے کہا کہ جو آدمی بھی اس امت کو ٹکڑے کرے گا وہ دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نہیں سمجھے اس جملے کا کیا مطلب ہے، اور کچھ ہی دیر کے بعد کسی نے ان کے گھر سے کہا کہ ان کو تو تیر کسی نے مار دیا، اور کچھ پتہ نہیں چلا۔ ہم سمجھ گئے کہ وہ جو آواز تھی غیب سے کچھ ایسی چیز ہو گئی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ تیر کہاں سے آیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو ایسے نہیں تھے، علیہ باللہ تو بڑے لوگ تھے۔ جو بھی امت کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے نا ذلیل ہو جاتا ہے، آخر پہ اللہ نے کہا ہم سے عذاب دیں گے۔ اس لیے جس حد تک ہو سکے مسلمانوں کو جوڑ کے ہی رکھنا چاہیے، اسلام جس حد تک ہو سکے اپنے نفس کو بیچ میں نہ آنے دے۔ جہاں آدمیوں کا اپنا نفس بیچ میں آ جاتا ہے نا، انا، وہ اپنی انا کی خاطر پھر جتنی اس کی قوت ہوتی ہے وہ ٹکرا جاتی ہے۔ شہروں کے شہر، ملکوں کے ملک، حتیٰ کہ ان کا بس چلے تو امت کو جھونک دیں اس میں کہ کسی طرح آپس میں مل کے نہ بیٹھو۔ اللہ نے فرمایا ہے یہ جو اختلاف اور تفرقہ ہے یہ تو عیسائیوں اور یہودیوں کی چیزیں تھیں، تمہاری نہیں۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔